الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدقت يا رب العالمين وصدقت يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی کی صفات مختصہ میں سے ایک صفت خالق ہے. ارشاد باری تعالی ہے اللہ خالق کل شیء. اللہ تعالی ہر چیز کے تخلیق اور پیدا فرمانے والے ہیں. خالق کل شیء، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی ہی نے پیدا فرمایا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. تو خالق اللہ تعالی کی صفات مختصہ میں سے ہے، یعنی خالق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے. باقی ہر چیز اور سب کچھ مخلوق ہیں، عبد الخالق ہیں، خالق کے بندے اور تخلیق کیے ہوئے ہیں. خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پھر اپنی منشا، اپنی مرضی، اپنی مشیت سے جس چیز کو چاہا فضیلت، شرف، عظمت اور بلندی عطا فرما دی۔ ہر چیز کا خالق اللہ نے اپنی کل مخلوقات میں انسان کو دیگر تمام مخلوق پر عظمت اور فضیلت عطا فرما دی۔ پھر انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو عظمت اور فضیلت عطا فرمائی، پھر اہل ایمان میں سے بھی اللہ تعالی نے بعض ایمان والوں کو دوسرے ایمان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور یہ صرف انسانوں کا معاملہ نہیں، اللہ تعالی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور اس چیز کو دوسری چیز پر عظمت اور فوقیت عطا فرما دی۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالی ہی نے مقرر فرمائے ہیں۔ سارے کے سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں میں سے رمضان المبارک کو عظمت اور فضیلت عطا فرما دی۔ دن قرآن کریم میں ہے ایام اللہ، یہ سارے کے سارے دن اللہ تعالی ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ سورج کا طلوع ہونا، چاند کا نکلنا اور غروب ہونا، دن اور رات کا آنا جانا، یہ سارے کے سارے دن اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں میں سے جمعہ کو عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اوقات، وقت، ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر لمحہ اور ہر منٹ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام ساعتوں میں، تمام گھڑیوں میں، تمام اوقات میں سب سے زیادہ برکت اور فضیلت عطا فرمائی ہے وقت سحر کو۔ رات کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ نے تمام اوقات میں بابرکت اور فضیلت والا بنایا ہے۔ ساری کی ساری آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ ہی نے نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کتب کو نازل فرمانے والے اپنی مقبول ہستیوں کو عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے کل آسمانی کتب میں سے اس قرآن کو تمام کتابوں پہ عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔
وَيَخْتَارُ اور اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یہ ساری کی ساری زمین کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں، زمین کے کسی ٹکڑے کی کوئی خاصیت، کسی زمین کے حصے کی کوئی خاصیت، کسی میں پیداوار کم، کسی میں پیداوار زیادہ، کسی میں کسی جنس کی پیداوار، کسی میں کسی جنس کی پیداوار، زمین کے کسی ٹکڑے کی کوئی رنگت، دوسرے ٹکڑے کی کوئی رنگت، زمین کے کسی ٹکڑے کی کوئی خاصیت، دوسرے ٹکڑے کی دوسری خاصیت، یہ ساری کی ساری زمین میرے خالق و مالک کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ نے کل زمین میں سے ارض حرم بیت اللہ کی زمین کو تمام زمین کے حصوں پہ عظمت فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو پہلی بات کہ اللہ تعالی ہر چیز کے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق فرما کے ایک چیز کو دوسری چیز پر عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس میں مخلوق کا ذاتی کمال کوئی نہیں ہے۔ وہ جسے چاہے منتخب فرما لے، وہ جو چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ یہ چشمے قدرت کا انتخاب ہے، اس میں کسی بھی چیز کا ذاتی کمال کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح تمام ایام، تمام مہینے، دن اور رات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ نے ان ایام کو، جو ایام شروع ہو چکے ہیں، ان دنوں کو، ان ایام کو اللہ تعالیٰ نے سال کے تمام ایام سے زیادہ فضیلت، مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ ان ایام سے مراد ہے عشرۂ ذو الحج، ماہ ذو الحج کے پہلے 10 دن۔ ہمارے ہاں آج ذو الحجہ کی دوسری تاریخ ہے۔ جمعرات، کل جمعرات کو یکم تھی اور آج ذو الحجہ کی 2 تاریخ ہے۔ اسے عشرۂ ذو الحج کہا جاتا ہے۔ یہ ذو الحج کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کے خصوصی چنے ہوئے، منتخب کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عظمت اور فضیلت سے نوازے ہوئے 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی خصوصیات رکھی ہیں جو سال کے کسی بھی دن میں نہیں ہیں۔ خصوصاً 2 عبادات ایسی ہیں، یہ 2 عبادات اللہ تعالیٰ نے انہی دنوں کے ساتھ خاص فرمائی ہیں۔ پورے سال کے کسی بھی دن میں یہ عبادت ادا نہیں کی جا سکتی۔ حج وہ عظیم الشان عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان عبادت انہی دنوں کے ساتھ خاص فرمائی ہے۔ سارا سال میدان منی موجود، عرفات مزدلفہ موجود،
جمرات موجود، سارا سال ان مقامات پہ جمع ہونا اور ان مقامات پہ حاضری دینا کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مقامات میں حاضری کی فضیلت انہی ایام کے ساتھ خاص فرمائی ہے۔ اسی طرح قربانی ہے، یہ قربانی جو سنت ابراہیمی ہے، یہ خاص قربانی اللہ تعالیٰ نے انہی ایام کے ساتھ خاص فرمائی ہے۔ ان ایام کے علاوہ پورے سال میں اگر کوئی شخص یہ قربانی کرنا چاہے، یہ قربانی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے اگلے جمعہ بات ہوگی کہ اس قربانی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ مثلا جیسے نماز ہے، نماز شریعت نے جس طریقے سے مقرر فرمائی ہے، قبلہ رخ ہونا ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اس خاص حیت اور خاص کیفیت کو نماز کہا جاتا ہے۔ اس کیفیت اور حیت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ بڑی مجبوری ہے، بڑی مجبوری پیش آ گئی ہے، میں نماز تو نہیں پڑھتا، چلو میں 10 مسکینوں کو خیرات کر دیتا ہوں۔ وہ خیرات نماز کا بدل ہرگز ہرگز نہیں ہوگی۔ اسی طرح حج جس شخص پہ فرض ہے، وہ حج کے مخصوص افعال، مخصوص ارکان ادا کرے گا تو تب اس سے یہ فرض ساقط ہوگا۔ جس پہ حج فرض ہو وہ یہ کہے کہ میں یتیم بچیوں کی شادی کروا دیتا ہوں، میں کوئی یتیموں کے ساتھ ہمدردی خیرخواہی کر دیتا ہوں، میں کوئی ہسپتال بنا دیتا ہوں، میں یہ رفاہی کام کر دیتا ہوں، جو کچھ کرے حج کی فرضیت اس سے ساقط نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو قربانی کا عمل ہے، قربانی کا عمل وہ عظیم الشان عمل ہے۔ اس کی جو خاص کیفیت، خاص حیت شریعت نے مقرر فرمائی ہے، جانور، وہ جانور بھی شریعت نے مقرر فرمائے ہیں۔ اس جانور کو لیا جائے، اس جانور کے گلے پہ چھری پھیری جائے، ذبح کیا جائے۔ یہ جو خاص جانور کو ذبح کرنا ہے، قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ہے، میرے بھائیوں یہ ایسا عمل ہے، اس عمل کا بدل ہرگز ہرگز کوئی نہیں ہے۔ نعم البدل تو دور کی بات، بدل ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں، تمام کی تمام عبادات کی حیت، کیفیت، طریقہ جو شریعت نے مقرر فرمایا ہے، اس طریقے سے وہ عبادت ادا کی جائے گی، عبادت ہوگی، اس طریقے سے وہ فرض ادا کیا جائے گا، فرض کی ادائیگی ہوگی۔ اپنی طرف سے کوئی اور طریقہ مقرر کر کے اس طریقے کا بدل ہرگز کوئی نہیں ہو سکتا۔ اشارتاً عرض کرتا ہوں، بعض لبرل قسم کے لوگ، ملحد اور زندیق اور بے دین لوگ، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی مسلمان اربوں روپیہ قربانی پہ لگاتے ہیں، معاذ اللہ وہ تو کہتا ہے ضائع کرتے ہیں، اربوں روپیہ ضائع کرتے ہیں،
اور حاصل کیا ہوتا ہے کہ یہ 2-3 دن 4 دن سیروں کے گوشت کھا لیتے ہیں۔ اگر یہ اربوں روپیہ انسانیت کی فلاح و بہبود پہ لگایا جائے، یہ اربوں روپیہ انسانیت کی خیرخواہی ہمدردی پہ خرچ کیا جائے تو کتنے انسانوں کا بھلا ہو جائے، کتنے انسانوں کی خیرخواہی ہو جائے، کتنے یتیموں کو، مسکینوں کو، کتنے غرباء کو روزگار مل سکے۔ تو کیوں نہ مسلمان اربوں روپیہ قربانی پہ معاذ اللہ ضائع کرنے کی بجائے یہ اربوں روپیہ انسانیت پہ خرچ کریں۔ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، پاکستان نیوی میں خطیب رہے ہیں، تو وہ سناتے ہیں کہ ہمارے نیوی میں ایک افسر ایسا ہی تھا، اسی بے دینی کا شکار تھا۔ اس نے عید الاضحیٰ کے قریب نیوی کے تمام خطباء کو، کراچی کے خطباء کو جمع کیا اور کہنے لگا، اس نے یہی بات کہی کہ میں آپ تمام خطباء کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو یہ تلقین کریں کہ یہ لاکھوں روپیہ اور کروڑوں روپیہ بجائے جانوروں پہ لگانے کے انسانیت کی خیر خواہی پہ لگائیں، انسانیت کی ہمدردی پہ لگائیں۔ اس نے بڑا لمبا چوڑا لیکچر دیا اور اپنے ذام میں اس نے بڑا فلسفہ جھاڑا۔ تو الحمدللہ حق گو علماء ہر ماحول اور ہر میدان میں موجود ہوتے ہیں، ہر ماحول میں، ہر میدان میں اور ہر وقت میں علماء حق موجود ہوتے ہیں۔ تو بھائی فرماتے ہیں کہ ہمارے خطیب صاحب تھے، وہ آگے تشریف لائے، حالانکہ وہ بھی ملازم تھے نیوی کے، تو انہوں نے کہا کہ جناب محترم اگر اجازت ہو تو میں آپ کی اس بات پہ کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے تہذیب کے ساتھ انہوں نے اجازت لی، پھر وہ مائک پہ تشریف لائے تو کہنے لگے کہ ماشاءاللہ ہمارے صاحب کو اور ہمارے محترم کو کتنی انسانیت کی ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوا ہے، کتنی خوب بات کہی ہے، بڑی تعریف کی کہ بڑی اچھی بات کہی ہے، بڑی بھلے کی بات کہی ہے، کتنی انسانیت کی ہمدردی کی ہے۔ لیکن افسوس انسانیت کی یہ ہمدردی، یہ خیر خواہی، یہ بھلائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہ آئی۔ انہوں نے جو خیر خواہی کی بات کہی ہے، یہ بھلائی کی بات سیدنا صدیق اکبر کے ذہن میں نہ آئی، سیدنا فاروق اعظم کے ذہن میں نہ آئی، سیدنا علی المرتضیٰ، عثمان غنی، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور امت کے 1400 سال کے مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیر خواہی کی بات نہ آئی جو خیر خواہی کی بات ہمارے صاحب کے ذہن میں آئی ہے۔ تو اس طریقے سے بات کی کہ وہ منہ چھپاتے تھے اور منہ چھپانے کی جگہ نہ ملتی تھی۔ تو قربانی وہ عظیم الشان عمل ہے کہ جس کیفیت، جس طریقے سے شریعت نے قربانی کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے قربانی کا جانور ذبح کیا جائے گا تو قربانی کا واجب ادا ہوگا۔ قربانی کی بجائے صدقہ خیرات کر دیا جائے، قربانی کی بجائے کسی کی مدد کر دی جائے، جن پیسوں سے جانور خریدنا ہے پیسے کسی یتیم کو دے دیے جائیں، وہ نیکی اپنی جگہ پہ ہے، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو قربانی بھی شریعت نے انہی ایام کے ساتھ خاص رکھی ہے۔ اور پھر یہ جو ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، ذوالحجہ کے اس عشرے کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء سید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں نیکی کے کام جتنے پسند ہیں، ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال جتنے محبوب ہیں، سال کے پورے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیکی کرنا اتنا پسند نہیں ہے جتنا نیکی کرنا ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ ان ایام میں نیکی اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ دیکھیں نا بھائی، نماز اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین عمل ہے، لیکن اگر اسی نماز کو، نفلی نماز کو رات کی آخری گھڑیوں میں اٹھ کے ادا کیا جائے، نماز تو فرض ہے، نماز نفلی ہے، جب پڑھیں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، لیکن جو آخری گھڑیوں میں پڑھی گئی نماز ہے، اللہ تعالیٰ کو نوافل نماز میں سب سے زیادہ محبوب نماز وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر ادا کی جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کو سارے کے سارے نیکی کے اعمال، سارے کے سارے نیک کام محبوب ہیں۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو نیکی کے اعمال اور اعمال خیر اتنے محبوب ہیں، پورے سال میں اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا جو شخص ان ایام میں سے کسی ایک یوم کا روزہ رکھتا ہے، ذی الحجہ کی یکم کا رکھ لیا، کسی دن کا رکھ لیا، فرمایا ایک دن کا روزہ اجر اور ثواب کے اعتبار سے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی پورے سال کے جو گناہیں صغیرہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ ان ایام میں ہم روزے رکھنے کی بھرپور نیت کریں، خصوصاً وہ ایام جن ایام میں روزہ رکھنا پورا سال مسنون ہے۔ مثلاً کل جمعرات کا دن گزرا، جمعرات کا روزہ رکھنا پورے سال سنت ہے۔ آنے والی جمعرات ہے، اسی طرح پیر کا روزہ ہے، پیر کا روزہ، سوموار کا روزہ، یہ پورے سال میں مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیں یہ 9 کے 9 دن روزے میں گزاریں۔ اگر 9 دن نہیں گزار سکتے تو کم از کم یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لیا جائے۔ اس سے کم درجہ یہ ہے کہ جو مسنون ایام ہیں، جمعرات کا دن ہے، پیر کا دن ہے، ان ایام کو روزہ رکھا جائے، وہ دوہری فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو فرمایا ایک دن کا روزہ وہ پورے سال کے، گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور خصوصاً بھائی سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ایام کے روزوں میں سب سے زیادہ جو اہمیت اور قدر و منزلت بیان فرمائی گئی وہ یوم عرفہ کے روزے کی ہے۔ یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ، جو ہمارے ہاں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہوگی، تو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ، حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اہل علم حدیث سے کیسے کیسے مسائل نکالتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، وہ جب ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ رکھ لیتے تھے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کے بعد فرماتے، عزیزو اب مجھے یہ گارنٹی مل گئی ہے کہ میں نے یہ آئندہ پورا سال زندہ رہنا ہے، میں نے اس سال مرنا نہیں ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ، ظاہر ہے کہ میں زندہ رہوں گا تو تبھی میرے گناہ معاف ہوں گے۔ میں نے ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ رکھ لیا ہے، لہذا گارنٹی ہے کہ میں نے اس سال مرنا نہیں ہے۔ یہ ہر سال بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا آنکھ ہی نہ کھلی، سوئے رہے، آنکھ نہ کھلی، روزہ نہ رکھ سکے، تو فرمانے لگے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال میری وفات ہو جائے گی، اور پھر اسی سال ان کی وفات ہو گئی۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو لہٰذا ان ایام کا جو مخصوص عمل ہے وہ روزے ہیں۔
اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، ورنہ جو میں نے عرض کر دیا ہے کم از کم کوئی نہ کوئی روزہ ان ایام کا ضرور رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا خاص عمل ہے، ان ایام میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان ایام میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، تکبیر بڑی کثرت سے فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان گنتی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو۔ تو یہ ذکر اذکار کے، تسبیح اور تحمید کے، تکبیر کے خصوصی دن ہیں۔ ان دنوں میں آدمی ایک نصاب مقرر کر لے کہ انشاءاللہ العزیز فجر کی نماز کے بعد میں نے تیسرے کلمے کا ورد ضرور کرنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک نصاب مقرر کرے کہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک نصاب مقرر کرے کہ درود شریف کا ورد کرنا ہے۔ تو یہ ایام خاص اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد کے ہیں۔ ان ایام میں یاد الہی کی کثرت کریں۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت بھی اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان ذکر ہے، نماز اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان ذکر ہے۔ تو نماز، تلاوت، تسبیحات اور اسی طرح ذکر، اذکار اور روزے ان ایام کے خاص اعمال ہیں۔ یہ باتیں اس نیت سے عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب کو اللہ تعالیٰ ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔